السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے 5 ان عظیم الشان بڑی دولت کے بارے میں جو درود شریف پڑھنے والے کو ضرور ملا کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ درود شریف پڑھنا ایک ایسا عمل ہے، اتنا قیمتی، اتنا خوبصورت عمل ہے اور اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی بھی کرتا ہے، اس کی نورانی مخلوق یعنی فرشتے بھی کرتے ہیں، اور ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی دنیا کے اندر پیدا فرمائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس لیے ایمان والوں کو بھی حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام بھیجو۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں ان عظیم الشان دولتوں کے بارے میں جو درود شریف پڑھنے والے کو ضرور نصیب ہوتی ہیں۔ یہ بہت عظیم دولتیں ہیں، جس کو یہ مل جاتی ہیں نا، اس کی دنیا بن جاتی ہے اور آخرت سنور جاتی ہے۔ دیکھیے، پہلی عظیم الشان دولت ہے روحانی خوشبو۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے والے کی زبان، دل اور روح سے ایک نوری خوشبو اٹھتی ہے، ایک نور کی خوشبو پھوٹتی ہے جسے فرشتے محسوس کرتے ہیں۔ یہ خوشبو قیامت تک اس کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ اس کی خصوصیت ہے کہ درود شریف جو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے جسم میں، اس کی روح میں ایک تازگی اور ایک طرح کی خوشبو پیدا فرما دیتا ہے، جس کو فرشتے محسوس کرتے ہیں۔ جب فرشتوں کو محسوس ہوتی ہے تو فرشتوں کی آمد و رفت بندے کے پاس لگی رہتی ہے، کبھی حفاظت کے لیے، کبھی کاموں میں مدد کے لیے، کبھی اللہ تعالی کی رحمت برسانے کے لیے، کبھی نام اعمال لینے کے لیے، کبھی بندے کو تسلی دینے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی نورانی مخلوق پھر آتی رہتی ہے، فرشتے کی آمد و رفت پھر لگی رہتی ہے۔ جب بندہ تر و تازہ ہوتا ہے، روحانی خوشبو سے معطر ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی عظیم الشان دولت ہے جو درود شریف پڑھنے کو نصیب ہوتی ہے۔ دوسری جو دولت ہے وہ ہے درود شریف پڑھنے والے کا نام ملائکہ میں پکارا جانا، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جب کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سلام نہیں پہنچتا، یعنی اللہ کے نبی تک تو پہنچتا ہی ہے، اس سے آگے اور دیکھیے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی سلام نہیں پہنچتا، بلکہ اس بندے کا نام اللہ کے مقرب فرشتوں کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، دعائے خیر کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ فرشتوں کی دعائیں مل رہی ہیں، فرشتوں کی محفل میں ہمارا نام، ہمارا چرچا ہو رہا ہے، نام پکارا جائے، ذکر ہو رہا ہے، تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے جو درود شریف پڑھنے والے کو نصیب ہوتی ہے۔ تو درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھتے رہا کریں۔ اسی طرح تیسری جو عظیم الشان دولت ہے وہ ہے قبروں میں روشنی کا ذریعہ۔ انسان کو ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑنی ہے، قبر کے اندر جانا ہے۔ کہتے ہیں محدثین فرماتے ہیں کہ درود شریف کی کثرت قبر کو اجالے میں بدل دیتی ہے، قبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیتی ہے۔ قبر کی تاریکی سے محفوظ رہنا ایک ایسی دولت ہے جو صرف درود شریف پڑھنے والوں کو ضرور نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیے کتنی بڑی دولت ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیے، 5 یعنی چوتھی بڑی دولت کہتے ہیں روحانی لباس۔ کیا مطلب؟ درود شریف پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی ایک خاص نورانی لباس عطا فرماتا ہے، ایک خاص نورانی لباس عطا فرماتا ہے جو قیامت کے دن ان کے جسم، ان کی روح کو ڈھانپے گا اور انہیں پہچان کا خاص نشان دے گا۔ یعنی روحانی لباس جو پہنے ہوئے ہوگا وہ اس بات کی علامت ہوگی
کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا کے اندر بہت زیادہ یعنی کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے کا معمول زندگی کے اندر اس کا رہا ہے، اور لوگوں کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی ہوں گی۔ لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کتنے عظیم الشان لوگ ہیں، ان کا مقام کتنا اعلیٰ ہے، ان کا رتبہ کتنا اونچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مخصوص ایک روحانی لباس عطا فرمایا ہے، اور یہی لباس ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب کرے گا، اور اسی لباس کی بدولت وہ پلسرات پر آسانی کے ساتھ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اور اسی لباس کی بدولت جنت کے اندر وہ ایک اعلیٰ مقام پر اپنا ٹھکانہ حاصل کر لیں گے۔ تو یہ ہے درود شریف پڑھنے کی برکت، کتنا بڑا انعام ہے۔ اور پانچواں جو بڑا انعام ہے آخری، یہ بھی دیکھیے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھاس۔ فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھتے رہنے سے دل میں ایسی خاص مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے کہ بندہ دنیا کی لذتوں کو بھول کر صرف محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سکون پاتا ہے۔ یہ مٹھاس ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ صرف کثرت درود پڑھنے والوں کا حصہ ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا، کامل مسلمان، کامل عاشق رسول اور کامل محبت کرنے والا میرے سے اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس شخص کے نزدیک یعنی بندے کے نزدیک اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ یعنی ایک انسان کو، ایک ایمان والے کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر شے سے زیادہ محبت کرنے کی ضرورت ہے، تب تو وہ کامل ایمان والا ہوگا۔ اپنے والد سے اتنی محبت نہ ہو، اپنے والد سے بھی زیادہ، اپنی والدہ سے بھی زیادہ، بہن بھائیوں سے زیادہ، آل و اولاد سے زیادہ، دنیا کی دولت، دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت اور دنیا کی نعمتوں سے زیادہ، سب سے زیادہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ اور آپ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سنتوں سے محبت ہو، آپ کی شریعت سے محبت ہو، آپ کے اخلاق سے محبت ہو، آپ کے کردار سے محبت ہو، آپ کی زندگی سے محبت ہو، اور آپ کی گفتار سے محبت ہو، آپ کی جو اعمال ہیں ان سے محبت ہو۔ جب ان سے محبت ہوگی تو پھر انسان اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ ہے درود شریف کی برکتیں، درود شریف کی روحانیت، اور درود شریف سے جو عظیم دولتیں ملتی ہیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ رب ذوالجلال عمل کی توفیق و رحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔